آخر اس نے کتنی ہی چیزیں دیکھیں، اسے ایک بار لگے کہ یہ چیز کا نقصان ہے، پھر اسے پتہ چلے اس چیز کا فائدہ ہے، بڑا پریشان کہ ہر ایک چیز کا فائدہ ہے، ہر ایک چیز کا نقصان بھی ہے، نقصان دیتی ہے تو فائدہ بھی دیتی ہے۔ اب وہ انسان جاتا ہے ایک شو کیس میں، بڑی خوبصورت برفی، بڑی خوبصورت برفی، اس پر چاندی کے ورق لگے، بڑی خوبصورت دکھ رہی ہے، ہر آنے والے کا دل ہے کہ میں کھاؤں۔ پیڑے ہے، سونا حلوہ، کتنی کتنی خوراکیں ہیں۔ تو خیر اس انسان نے اس برفی کو لیا، برفی کھائی، صبح جب واش روم گیا اس میں سے سمیل آئی اس نے کہا ہو یہ بڑی گندی چیز ہے، لیکن ساتھ اس کا وزڈم کیا کہ یہ تو گندی نہیں ہے، بیسکلی یہ تو اس میں ایک شو کیس میں رکھی ہوئی تھی، اس پر چاندی کے ورق لگے ہوئے تھے، لوگ اس کو اپنی دلچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے، کتنی کمال چیز تھی یہ گندی کب ہوئی ہے؟ جب اس کو میں نے کھایا ہے۔ اب اسے سمجھ آ گئی کہ میں ہی سب سے گندا ہوں۔ وہ فوراً پہنچا اپنے مرشد کے پاس، خالی ہاتھ چلا گیا، دوسرا بڑا خوش، یہ تو بالکل ہی خالی ہاتھ آیا ہے۔ وہ جا کر اپنے مرشد کے اس نے پاؤں کو پکڑا اور مرشد کو کہا مرشد میں سب سے گندا ہوں، میں سب سے برا ہوں، مجھے پاک کرے۔ دوسرے الفاظ میں وہ کہہ رہا ہے میں اسفل سافلن ہوں، میں ہی بدتر ہوں، مجھے ایسے تقویم کر دیں، مجھے بہترین کر دیں۔ تو جو باشعور انسان ہوتے ہیں وہ کسی دوسری چیز پر نہیں انگلی اٹھایا کرتے، وہ خود پر دھیان کرتے ہیں کہ ہم میں کیا برائی ہے۔ اب جو فرشتے ہیں وہ پہلے گھروں میں آتے ہیں یا گلیوں سے بھی گزرتے ہیں یا کسی ایک علاقے میں؟ فار ایگزامپل ایک گھر میں کتا ہے، دوسرے گھر میں کتا نہیں ہے، تو فرشتہ بڑی اس کو تو بڑا دھیان رکھنا پڑے گا اس طرح سے کہ اسی کے گھر میں جانا، دوسرے گھر میں جانا ہی نہیں۔ لیکن عام طور پر آپ دیکھتے ہیں، آپ کا تجربہ ہے، کتنے گھروں میں کتے نہیں ہیں وہ بدتر ہیں، کھانے کے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، کتنے گھروں میں کتے ہیں وہ مجھے مار رہے ہیں۔ میرے خیال میں کتے کی ایک کتے کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ تو کیا کریں؟ اگر تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا جس گھر میں کتا ہو، تو سب سے پہلے جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ وہ کتے رکھتے ہیں، تو وہاں تو فرشتوں کو جانا ہی نہیں چاہیے، انہیں تو کنگلا ہو کے مرنا چاہیے، انہیں تو تمہارا بیکاری ہونا چاہیے، تمہارے ادھر آ کے کام کرنا چاہیے۔ لیکن کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح کتنے گھروں میں کتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، ان کے ہاں انہوں نے کتوں کی رکھے ہیں جو بڑی بڑی قیمت دے ہیں ان کے کتوں کی، ان کے ہاں دولت آ رہی ہے، تو پھر وہاں رحمت کا فرشتہ کیسے آ جاتا ہے؟ لیکن ایسے گھر بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں رحمت کا فرشتہ صدیوں سے نہیں جا رہا، سالوں سے نہیں جا رہا۔ تو پھر اگر کتے کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو پھر اصول ہونا چاہیے کہ جن گھروں میں کتا نہیں ہے ان گھروں میں تو بارش ہونی چاہیے، رزق ہونا چاہیے، اور جن گھروں میں کتے ہیں انہیں تو مفلس مرنا چاہیے، کنگلا مرنا چاہیے، ان کو تو روپے کا محتاج ہونا چاہیے۔ لیکن کیسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ کسی جانور کی وجہ سے ہم برکت اس کو ختم کر دیں گے وہاں سے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ کی روحانی آنکھ دیکھے گی کہ یہ جو بات ہوئی کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی، تو پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ تو کسی جانور کو رکھنے سے کسی گھر میں بے برکتی نہیں ہوتی، یہ آپ کا مشاہدہ ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے۔ اب اس کو ایک اور واقعے کو پڑھیے اور سمجھیے دھیان سے۔ ایک بے آباد جگہ ہے، وہاں مشہور ہے کہ یہاں رات کو الو بولتا ہے، اس لیے یہاں پر بربادی ہے، وحشت ہے۔ ایک طوطا اور طوطی کا وہاں سے گزر ہوا،
انہوں نے کہا یہاں الو بولتے ہیں، بڑا کمینہ ہے الو، تو یہاں سے جلدی چلو۔ لیکن خیر انہیں رات ہو گئی، وہ رہنا پڑا انہیں وہاں، اور انہیں الو مل گیا۔ الو نے کہا بھائی کہاں جا رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں، لیکن تم الو ہو، تمہاری وجہ سے بے برکتی ہے یہاں پر، تو ہم تمہارے ڈر کی وجہ سے یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس نے خیر کہا بھائی بیٹھ جاؤ، رہ جاؤ۔ خیر ہم نے بات کا مین پوائنٹ لینا ہوتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو الو نے کہا نہیں بھائی یہ جو طوطی ہے یہ تمہاری بیوی نہیں، میری بیوی ہے۔ طوطا پریشان، اب کیا کریں بھائی؟ تو خیر وہاں پہ جو پنچایت تھی وہاں چلے گئے۔ طوطا کہے کہ طوطی میری بیوی ہے، الو کہے یہ میری بیوی ہے۔ تو الو نے جو وہاں پر فیصلہ کرنے والا تھا اسے کچھ پیسے دیے اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا۔ اب طوطی کس کی بیوی بن گئی؟ الو کی، اس فیصلے کے مطابق۔ طوطا نادم پریشان جا رہا، الو نے اسے بلایا۔ الو نے کہا او میرے بھائی یہ تیری بیوی ہے، لے جا، میں نے اس کا کیا کرنا؟ میں الو ہوں، یہ طوطی ہے، میرا اور اس کا کوئی آپس میں جوڑ؟ لیکن میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ الو کے رہنے سے جگہ بے آباد نہیں ہوتی۔ نا انصافی اور بے انصافی سے ایسے کام ہوا کرتے ہیں، وہاں جگہیں اجڑتی ہیں، وہاں پرابلم آتا ہے۔ اب ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ اس کے ہاں انصاف کا معیار کیا ہے۔ روحانی ٹیچر کسی کو پابند نہیں کر سکتے، کسی کے پیچھے ڈنڈا لے کر اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کرو۔ اب جو سچویشن آ جاتی ہے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا، اس وقت کی جتنی بھی آپ لوگ کی زندگیاں ہیں، کیا ان کا ذمہ دار میں ہوں؟ میں کسی بھی طرح موجودہ جو آپ لوگوں کی زندگیاں ہیں، جیسے بھی آپ نے گزاری ہیں، جیسے بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ لوگ خود ہو۔ میں ان باتوں کا ذمہ دار نہیں۔ یہ جو جنت سے لڑائی شروع ہوئی ہے خلافت کی، اور ایسے تقویم سے تم اب اسفل سافلین ہو گئے ہو، اس کے ذمہ دار تم ہو، میں نہیں۔ میرے جو لیکچرز ہیں، میرے جو آڈیو لیکچرز ہیں سوشل میڈیا پر ہیں، اب ان میں سے درمیان میں سے لوگ کلپ کاٹ کر سیاق و سباق سے ہٹ کر اور اپنی روزی روٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چلے خوش رہیں، آباد رہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کسی کو؟ تو بتانا یہ مقصد تھا کہ جب انسان اسفل سافلین سے ایسا تقویم ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی پرابلمز، کوئی مشکلات نہیں رہتی ہیں، گھر میں بھی رزق رہتا ہے، ہر ایک انسان کے اپنے اپنے اعمال ہیں۔ اگر تم جانوروں سے بھی بدتر ہو، جانوروں سے بدتر کتا تو ایک جانور ہے نا، اگر تم شرد الدواب ہو، جانوروں سے بھی بدتر ہو، تو پھر اللہ پاک نے کسی جانور پر کوئی لعنت بھیجی ہے؟ کسی جانور کو دوزخ کی وعید سنائی ہے؟ لیکن کن کو سنائی ہے؟ ظاہری طور پر انسانوں کو، اور جن کے اعمال جانوروں سے بدتر ہوں، وہ ہے دوست کی۔ ابو لہب، شعلہ کا باپ، جلتی ہوئی آگ کا باپ، کسی جانور کو تو نہیں کہا۔ کس کو کہا ہے؟ ایک انسان کو، جس نے حق بات کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اس کی انتہا مخالفت کی، تو وہاں اس پروردگار عالم کو جو ہر چیز کا مالک اور مختار کل ہے یہ کہنا پڑا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ۔ ابو لہب کا نام ابو لہب نہیں تھا، کچھ اور تھا، لیکن جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں، جیسے اسلم نام ہے، آپ کو کہیں ٹوٹ جائے کمینے تیرے ہاتھ، تو اب بیسکلی وہ نام سے کیا بن گیا؟ کمینہ بن گیا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک ظاہری طور پر تو انسان تھا لیکن اس کو کہا ہے آگ کا ایندھن انسان، ظاہر انسان، اندر سے جو شرط الدواب ہیں وہ بنیں گے، کوئی جانور تو آگ کا ایندھن نہیں بنے گا۔ تو بہتر کون ہوا پھر؟ جانور بہتر نہ ہوا جو دوزخ کا ایندھن نہیں بنے گا؟
اس بانسبت اس انسان کے جو خود پر روشن نہ ہوا، کافر اور مشرک مرا، تو پھر فیصلہ کر لو کہ بے برکتی کہاں آتی ہے۔ اور اکثر لوگ جب کوئی میسج کرتے ہیں یہ سمجھے بغیر کہ ٹیچر جو ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، نصوتی بھی اس نے کوئی کام شام بھی کرنے ہیں، اور بھی معاملہ دیکھنے ہیں، اگر آج مجھے کتنی باتوں میں نہ الجھایا جاتا تو آج ہماری کتاب پہ تقریباً ٹاپک کمپلیٹ ہو چکے۔ اگر میں نے پہلے کہا ہے میں کوئی کتابوں سے کاپیاں نہیں کرتا ہوں، میں وہ چیز لکھتا ہوں جو کہیں نہ ہو، تاکہ عوام کی بہتری آئے، عوام کی فلاح و بہبود آئے۔